سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ قرب خدا حاصل جنت میں ہو وہ داخل، قرب خدا حاصل جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے، جس نے لکھا پڑھا ہے، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے امام اہل سنت کی زندگی کے ایک پہلو پر، اور وہ پہلو بڑا ہی نمایاں ہے۔ عشق رسول پر ہم بات کریں گے، مگر عشق رسول میں بھی ایک جہت کی طرف جائیں گے۔ اگر عشق رسول پر ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری جہتیں ہیں جس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں کمال کی درجے کو پہنچے نظر آتے ہیں۔ ایک جہت پر ہم بات کریں گے اور وہ جہت ہے امام اہل سنت کے اشعار میں احادیث مبارکہ کے انوار۔ تو ہم نے آج موضوع رکھا ہے اشعار رضا میں احادیث کا نور، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اشعار لکھتے ہیں وہ فقط شعر و شاعری نہیں ہے، فقط ترنم نہیں ہے، فقط الفاظ کو ملا دینا نہیں ہے، فقط قافیے بنا دینا نہیں ہے، فقط تضمین کر دینا نہیں ہے، فقط کچھ الفاظ کو نظم کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری سوچ ہے، اس کے پیچھے پورا ایک سلسلہ ہے، کچھ دلائل ہیں، کچھ واقعات ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام اہل سنت نے اپنے اشعار کو نظم فرمایا۔ اور اشعار میں جا بجا قرآنی آیات کا نور بھی ہے، اور احادیث مبارکہ کے تو کیا انوار ہیں کہ امام اہل سنت نے کس طرح احادیث کو اپنے اشعار میں بیان کیا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ اشارتاً احادیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ جاتے ہیں، تاکہ بندہ جب ان کو پڑھتا ہے تو اسے حدیث پاک بھی یاد آ جائے، اور پھر وہ واقعہ جو ہوا ہے، وہ جو معجزہ ظاہر ہوا ہے، نبی پاک کی محبت بھی دل کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ تو کلام امام کے بے شمار فضائل ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شعر میں قرآن، سنت، حدیث، ائمہ دین کے اقوال کی جو ہے رہنمائی لی ہے۔ کہیں ہمیں قرآن پاک کی دلیلیں ملیں گی، کہیں ہمیں حدیث کا نور ملے گا، کہیں ائمہ دین کے اقوال ملیں گے، کہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے آثار سے ہمیں مزین اعلیٰ حضرت کے اشعار ملیں گے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے اشعار رضا میں احادیث مبارکہ کا نور۔ وہ کس طرح ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی سید ثاقب شاہ عطاری مدنی تشریف فرما ہے، اور نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے محمد عدنان عطاری مدنی تشریف فرما ہے۔ اولاً میں آپ کو
ایک واقعہ بھی سناتا ہوں، پھر اعلیٰ حضرت نے کس طرح اس پر اپنے شعر کو قلم بند کیا ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ غزوہ حنین کے موقع پر ایک مٹھی خاک دستے پاک میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی طرف پھینکی اور فرمایا، یعنی چہرے بگڑ گئے، وہ خاک ان ہزاروں کافروں میں سے ایک ایک کی آنکھ میں پہنچی، مٹھی بھر خاک ہزاروں کافروں کے ایک ایک کی آنکھ میں پہنچی اور سب کے منہ پھر گئے۔ ان میں سے جو مشرف با اسلام ہوئے وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں ہماری طرف پھینکی، ہمیں یہ نظر آیا کہ زمین سے آسمان تک تانبے کی دیوار قائم کر دی گئی ہے اور اس پر سے پہاڑ ہم پر لڑکائے گئے ہیں، سوائے بھاگنے کے ہمیں کچھ نہ بن پڑا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھ کر بعد میں بعض حضرات مسلمان ہوئے اور جن کے دلوں پہ، جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ مٹھی بھر خاک کچھ کنکریاں پھینکنے کے اس واقعے کو اور اس حدیث پاک کو اپنے شعر میں کس خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ عدنان بھائی اسے ترجمے پڑھیں گے۔ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، کیسی کنکریاں تھی وہ جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا، جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ اچھا، یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا شاہ صاحب، یہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے نقل بھی فرمایا، پھر یہ ہدایت بخشی میں شعر بھی، مگر تفسیر تبری میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، تفسیر قرطبی میں ذکر کیا گیا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ان کا حوالہ دے کر فتاوی رضویہ میں ذکر کیا، کیونکہ بعض حضرات کا ہوتا ہے نا وہ بلا وجہ روایات پر مختلف طرح کا کلام کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتا کلام بعض اوقات۔ تو بہرحال یہ روایات جو بیان کی جا رہی ہیں، فضائل بیان کی جا رہے ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں نظم کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ثاقب شاہ صاحب اللہ نے چاہا تو اس پر مزید گفتگو فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کون سے واقعے کو لیں گے اور کون سے شعر میں اعلیٰ حضرت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ذرا آپ ارشاد فرمائیں۔ میں تو سب سے پہلے اسی کلام میں سے واہ شیئر واہ، کروں ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ کیا بات۔ اعلیٰ حضرت کا کمال ہی یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے امام کو یوں لگتا ہے کہ چن ہی لیا ہے واہ، اسی کام کے لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈالی ہے کہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا کمال ہے یہ۔ ساقی اب عشق دیکھیں، رسول ہیں۔ یقیناً ساقی عشق رسول ہے ماشاء اللہ۔ کہ اب دیکھیں محسن بھائی، اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم بھی ہیں، محقق ہیں، مدقق ہیں، مفسر ہیں، مجدد ہیں، ہاں ہاں، کتنے علوم پر اعلیٰ حضرت کو مہارت ہے، بہترین مصلح ہیں۔ بہترین مصلح ہیں، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نازاں کس بات پر ہیں؟ ہاں، وہ اسی بات پر نازاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے محبوب کی ناموس کے لیے ڈھال بنا دیا۔ واہ واہ، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور دیکھیں یہ محبت کا ایک انداز ہے نا کہ جب بندہ اپنے محبوب سے محبوب کی پھر اداؤں کو پھر وہ نوٹ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک لگی اور میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ میں نے جب مسئلہ پوچھا تو میں نے خواہش کی کہ شاید یہ مسئلہ بھی بتا دیں گے، اور دل میں نیت یہ تھی کہ دل میں نیت یہ تھی کہ شاید کچھ میری حالت زار پہ رحم آ جائے گا۔ جی اور مجھے کچھ کھانے کے لیے مل جائے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا اور چل دیے۔ پھر حضرت عمر نے بھی یوں کیا، بتایا اور چل پڑے۔ توجہ نہیں گئی، جی، التفات نہیں فرمایا آپ نے۔ مگر اصل میں توجہ کسی اور کی آنی تھی نا۔ ہائے ہائے، یہ تو ہے توجہ جن کی آنی تھی، اور پھر ایک معجزے کا بھی تو ظہور واہ ہونا تھا۔ واہ واہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی، مسئلہ پوچھا تو حضور علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور ساتھ اپنے گھر میں حضور لے کر گئے۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ کا ایک پیالہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ نا، پہلے تو صفا کے چبوترے جو پر جو ہیں ان کو لے آؤ، ان صحابہ کرام کو بھی لے کر آؤ جو وہ علم دین حاصل کرنے والے تھے، ان کو لایا گیا۔ جب وہ آئے اور حضرت ابو ہریرہ سے کہا حضور نے کہ فرمایا کہ ان کو پلائیں۔ اچھا، اب صحابہ کرام نے پینا شروع کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلانا شروع کیا۔ ایک پیالہ ہے 70 صحابہ کرام نے پیا، سبحان اللہ۔
آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پیا، واہ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، واہ واہ لیکن اس پیالے کا کمال یہ تھا کہ 70 صحابہ کرام نے پیا، اور ایسا نہیں کہ ایک چسکی لے لی یا ختم ہو تھوڑا سا پیا، اور نہیں بلکہ 70 صحابہ کرام نے پیا اور سیر ہو کر پیا۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا نا، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ پھرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دودھ سے، جس وقت بندہ سیر ہو جائے، جی بھر جانا بولتے ہیں۔ سیر ہو کر بھی جب سیر ہو جائے، جی بھر جائے، پھر بندہ اب اور داخل نہ کر سکے، پھر بندہ منہ ہٹاتا ہے۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر پھر گیا۔ گیا۔ ہاں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب یہاں آپ نے بات چونکہ وہ بھوک کی، کھانے کی، دودھ کی، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی ایک واقعہ بیان کروں جس میں اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک کی روشنی میں شعر کو نظم فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کنواں موجود تھا جس کا پانی بڑا کھارا تھا، بڑا، اور کھارا پانی آپ کو پتہ ہے کہ طبیعتاً انسان اسے پسند نہیں کرتا، استعمال میں نہیں لاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، تشریف لے کر آئے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کنویں کے کھاری ہونے کے بارے میں ذکر کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک اس کنویں میں ڈالا، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ کھاری کنواں میٹھا ہو گیا، اس کا سارا پانی اب کھارا نہیں رہا بلکہ میٹھا ہو گیا، اور مدینے میں اس سے زیادہ شیریں پانی کسی اور کنویں میں نہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن اس کنویں کے اندر چلا گیا۔ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک پڑھی ہوگی، بالکل پڑھی تھی، آپ تو محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، حدیثوں کا بڑا، بلکہ امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا، امیر المومنین فی الحدیث امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے پھر شعر جو ہے سلام رضا میں قلم بند فرمایا، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا انداز ہے، حدیث پڑھتے جائیے، اعلیٰ حضرت کے شعر کو سنتے جائیے، شعر سنتے جائیے، حدیث پر غور کرتے جائیے، آپ کو لگے گا کہ اعلیٰ حضرت گویا کہ حدیث کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، اور پھر وہاں سے موتی جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظم کر کے لاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ شاہ صاحب، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، اس پر اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا واقعہ کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام سے واپس آتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صحابہ میں خیبر سے واپسی پر آپ کی گود میں سر مبارک رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عصر کی نماز ادا فرما چکے تھے، اور آپ کی آنکھ لگی، آپ نے آرام فرمایا، استراحت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو، آپ نے حضور کو بیدار نہیں کیا، اٹھایا نہیں کہ میں نماز پڑھ لوں اور پھر آقا آپ آرام فرمائیے گا۔ اچھا، یہ ایک واقعہ تھا کہ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ سورج غروب ہو چکا اور میں نے نماز نہیں ادا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی پاک علیہ السلام ہے، اور حضور تو ہاتھ اٹھائیں تو کیا سے کیا نہیں ہو جاتا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں ہاتھ پہنچ جاتا ہے، انگوروں کے خوشے تک پہنچتا ہے۔ حضور کا ہاتھ تو وہ ہاتھ ہے کہ اگر بیماروں پر پڑ جائے تو بیمار تندرست ہو جاتے ہیں، شفا پا جاتے ہیں، جن کے جسموں پر آبلے نکلتے ہیں ان کو شفائیں مل جاتی ہیں، جن کی آنکھیں نکل آتی ہیں حضور اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھ مبارک سے لگاتے ہیں، ان کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، جن کی پنڈلیاں ٹوٹ جاتی ہیں ان کی پنڈلیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، جن کے کھاری پانی میں محبوب علیہ السلام کا لعاب دہن جائے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، جن کے کھانوں میں حضور علیہ السلام اپنا لعاب دہن ڈالیں، برکت کی دعائیں کریں، ان کے کھانوں میں برکت ہو جاتی ہے۔ حضور کے ہاتھ کا کمال کیا ہے، کیا بات!
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا، سورج کو اشارہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورج کو واپس لوٹایا، اور مقام جس مقام پر عصر کا وقت ہوتا ہے، جہاں پر سورج عصر کے وقت ہوتا ہے، وہاں پر آیا، ٹھہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کی، نماز ادا کی، اور پھر وہ سورج غروب ہوا۔ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی آقا، تیری انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت کا پھر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ اس شعر میں دو معجزے ہیں نا، ایک تو آپ نے سورج والا بیان کیا، آگے آپ کنٹینیو کریں گے، دوسرا جو چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا بڑا مشہور واقعہ، بڑا مشہور حدیث پاک کی بڑی مشہور روایت ہے، اور نبی پاک کا معجزہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے چاند کے دو ٹکڑے کے، جب کفار نے کہا کہ اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، یعنی اگر ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی معاذ اللہ حضور کو وہ ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، جادو تو زمین پر چلے گا، آسمان پہ تو نہیں چلتا، تو لہٰذا ان سے ہم وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ کر ہی نہ سکے۔ ان بیوقوفوں کو کیا پتا تھا کہ اللہ نے وہ کتنی طاقت دی ہے۔ چاند تو ان کا تابع فرمان ہے، یہ فرمائے تو چاند نکل جائے، یہ فرمائے چاند ٹوٹ جائے، یہ فرمائے چاند جڑ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا، انہوں نے کافروں نے کہا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر، جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا، تو یوں کہا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند دو، ماہ کا کلیجہ چر گیا، ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ پھر جب حضور نے فرمایا تو وہ دوبارہ مل گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا تصور کتنا اچھا ہے کہ اعلیٰ حضرت چاند کی بات بھی کرے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں کرتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت انداز ہے اشعار رضا میں احادیث کے نور کا۔ یہ جو حضرت مولا علی کا واقعہ آپ نے بیان کیا، اس پر اعلیٰ حضرت کے دوسرے اشعار بھی ہیں۔ جی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور مقام پر بھی اس واقعہ کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اسی میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات آپ نے جن کا انتخاب فرمایا، اپنے ساتھ لے کر جانے کا جن کا انتخاب فرمایا، وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں اعتماد کتنا ہے محبوب علیہ السلام کو اپنے یار غار پر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ ان کو ہجرت کی رات ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اعتماد امانتوں کے اعتبار سے حضرت علی پر کیا، ان کو اپنے بستر پر سلایا، اور ان پر سفر کا اعتماد کیا، انہیں اپنے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اچھا، جب غار ثور میں پہنچتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے پہلے اندر جانے دیجیے۔ آپ نے اپنے سوراخ جو تھے غار کے ان کو بند کیا، سوراخ بند کیا لوٹائی، یہ عشق میں کیا بچائی، کیا بات، سبھی قربان کر دیا۔ کیا بات ہے، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں، نہیں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں۔ جی کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوراخ پہ آپ نے اپنی ایڑی رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں اندر تشریف لے کر جاتے ہیں، اور آپ کی گود میں سر رکھا اور حضور علیہ السلام آرام فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہاں پر ایک سانپ تھا جو کئی عرصے سے مشتاق تھا دیدار مصطفیٰ کا، عاشق سانپ تھا۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ آج تو ساری سوراخ بند ہیں، ایک جگہ نرم ہے، اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسا، تکلیف اتنی ہوئی لیکن آپ نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع ہو۔ یہ محبت کا کمال درجہ ہے۔ دیکھیں ہمیں پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، ہم پورا بدن ہلتا ہے، ادھر سانپ ڈس رہا ہے،
آپ اس کو ایڑی کے ساتھ روکا ہوا ہے کہ تمہیں باہر نہیں آنے دینا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک کہیں تم نہ پہنچو، میرے حضور کو نقصان نہ پہنچا دو، آپ خود برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں تو وجہ پوچھی تو عرض کی یا رسول اللہ سانپ نے ڈس دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا۔ ہیں تو مشکل کشا نبی ہے نا، جو امتی مشکل میں پھنس جائے تو حضور تو ان کی مشکل کشائی فرماتے ہیں، اور پھر یہ تو وہ ہیں جو سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، آپ کو شفا مل گئی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان دونوں واقعات کو کیا پیرائے میں، کیا خوبصورت پیرائے میں نقل کیا ہے، اور پھر جو عبادت کی اصل ہے بتایا کہ جو تمام فرائض کی اصل وہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جاں روز غرر کی ہے۔ اور فرمایا ہاں تو نے ان کو جاں انہیں پھیر دی نماز، ایک کو تو نماز لٹوا دی، سورج کو اشارہ کیا سورج واپس پلٹایا، اور دوسرے کو جان لٹا دی۔ حضور علیہ السلام نے ڈس دیا، حضور نے لعاب دہن لگایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان میں جان آ گئی، آپ کا زہر کا وہ جو تھا وہ اثر ختم ہوتا رہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ اچھا آگے کیا ہوا؟ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ عدنان بھائی، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، فروز غرر کی ہے۔ ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے۔ اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، استاج ور کی ہے۔ اللہ اعلیٰ حضرت نے دیکھیں ان چار اشعار میں کس طرح ان دو واقعات کو بیان کیا، پھر ان دو واقعات سے ملنے والے نتیجے کو، عقیدے کو بیان کیا، تاکہ لوگوں کے ایمان کا بھی تحفظ ہو، لوگوں کے عقائد کا تحفظ ہو۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے احادیث کی روشنی میں، احادیث کے نور میں کس خوبصورت انداز میں اس کلام کے اشعار کو نظم فرمایا کہ بندہ جب پڑھتا ہے، کوئی تھوڑا سا مطالعہ رکھنے والا بھی ہو تو اسے وہ احادیث یاد آتی ہیں، وہ واقعات یاد آتے ہیں، پھر ایمان سے یعنی ایمان کی وجہ ایمان کی تازگی ملتی ہے، اور دل جھوم اٹھتا ہے کہ میرے رضا کو اللہ پاک نے کیسا کمال، کیسا عشق رسول عطا فرمایا تھا کہ وہ جب بھی قلم اٹھاتے تھے محبت مصطفیٰ میں اٹھاتے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کی نسبت رکھنے والی چیزوں کا آپ واقعات کا ذکر کرتے، معجزات کا ذکر کرتے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی باتیں کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار میں جو ہم احادیث کی جو اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا ہے، وہاں سے جو آپ نے نور لیا ہے، اس پر ہم آج بات کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے اشعار، آپ ہدایت کے بخشش پوری اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، پوری اٹھا کر آپ ہدایت کے بخشش دیکھیں، اس کی شروحات علماء نے لکھی ہیں، وہ شروحات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اشعار کے ضمن میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شعر کسی نہ کسی حدیث، کسی نہ کسی قرآنی آیت، کسی نہ کسی معجزے یا کسی صحابی کے قول یا کسی ائمہ دین کے قول کی روشنی میں ہی نظم کیا گیا ہے۔ ایک واقعہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، بڑا ہی مشہور واقعہ، آپ سب نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، اور شاید اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بھی آپ نے کئی مرتبہ سنا ہو
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تشریف لائے. احد پہاڑ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. کہ جیسے ہی نبی پاک احد پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے، عاشق اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ نبی پاک کی آمد پر احد پہاڑ جھومنے لگا. احد کو زلزلہ آیا، جھومنے لگا کہ آج تو شاہ کائنات ہمارے پاس آ گئے. نبی پاک نے کرم فرمایا، جھومنے لگا. جب وہ جھومنے لگا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑی مبارکہ سے ٹھوکر ماری اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، رک جا. راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی مبارک کی ٹھوکر سے احد پہاڑ کا زلزلہ ختم ہو گیا. ایک تو آمد پر جھما، تابع فرمان بھی تھا نا، فرما برداری کی. ہم جیسے گناہ گار بدکار اپنے بارے میں سوچیں، عشق رسول کا ہم کتنا ڈنکا بجاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں عشق رسول کے، فرما برداری کتنی حضور کی، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پر عمل ہمارا کتنا ہے. احد پہاڑ جو بظاہر بے جان ہے، حضور علیہ السلام کو پہچانتا، حضور کا سچا عاشق ہے، اللہ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. وہ ایک پہاڑ نبی پاک سے محبت کرتا ہے، نبی پاک کی ٹھوکر اس نے پائی، نبی پاک کا ارشاد سنا، رک جا، وہ اپنی جگہ رک گیا. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر شعر لکھا، شعر کی طرف بڑھتا ہوں. مگر یہاں میں اپنے آپ کو اور ناظرین ہم سب اپنے آپ پر غور کریں کہ ایک پتھر، ایک پہاڑ، ایک بے جان چیز حضور کے فرمان کو قبول کرے اور وہ رک جائے. میرے آقا نے شراب پینے سے منع کیا، مسلمان نبی پاک کا کلمہ پڑھے اور شراب پیے، کتنی شرم کی بات ہے. میرے آقا نے سود سے منع فرمایا، مسلمان نبی پاک کا کلمہ پڑھے اور سود کا لین دین کرے، کتنی شرم کی بات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رشوت سے منع کیا، مسلمان کلمہ نبی پاک کا پڑھے مگر عشق کا دعویٰ کرے حضور کا اور معاذ اللہ رشوت کا لین دین کرے، کتنی شرم کی بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز قضا کرنے والے کی سزائیں بیان فرمائے اور نبی پاک کے عشق کا دعویٰ کرنے والا نماز نہ پڑھے. والدین کی نافرمانی سے منع فرمایا، نبی پاک کا کہ عشق کا دعویٰ کرنے والا حضور کی نافرمانی کرے. بھائی بہنوں سے تعلقات ختم کرنے سے منع فرمایا، تعلقات جوڑنے کا حکم دیا، مگر عشق کا دعویٰ کرنے والا ان تمام چیزوں سے دور رہے. تو کتنی شرم کی بات ہے. ایک بے جان چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر رہی ہے، تو کیا ہم عشق کا دعویٰ کرنے والے جن پر نبی پاک کتنی عنایات ہیں، ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کریں، حضور کے فرمان کو مانیں، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں، جو شریعت نبی پاک نے بیان فرمائے ان پر عمل کریں. تو احد پہاڑ کا یہ واقعہ ہمیں درس بھی دیتا ہے، اور پھر عشق کو امام اہل سنت نے اپنے شعر میں کس طرح ہمارے دلوں کے اندر ڈالنے، شعر کے ذریعے ڈالنے کی کوشش کی. فرمایا ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا کتنا وقار، اکبر ایڑیاں. سبحان اللہ. شاہ صاحب بات اشعار رضا میں حدیث کے نور کی ہو رہی ہے، آپ مزید کیا ارشاد فرمائیں، کون سے شعر کو اور کون سی روایت کو آپ لیں گے؟ ابھی آپ نے احد پہاڑ کی بات کی ہے، میں اسی مناسبت سے عرض کروں گا. یہاں پر ایک بات عرض کروں گا میں مدی چینل کے ناظرین سے بھی کہ دیکھیں محبوب تو وہ ہے، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا لجپال پریت نو توڑ دے. واہ، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. سمجھا بھی دو جی. محبوب تو وہ ہے کہ کہا کہ جب محبوبوں کے ساتھ بندہ جڑتا ہے نا، پھر وہ توڑتے نہیں ہیں، ہاتھ چٹکتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں کرتے، جس کو پکڑ لیتے ہیں نا پھر اس کا بیڑا پار ہی لگاتے ہیں. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. تو محبوب تو وہ ہے کہ جو احد پہاڑ نے محبت کا اظہار کیا، حضور اس سے محبت فرمائیں. کیا بات ہے.
اور امتی حضور کا دیوانہ، حضور سے محبت کرنے والا قیامت تک احد پہاڑ سے محبت حضور کی محبت کی وجہ سے سبحان کرتا اللہ، ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نا کہ حضرت حجر اسود سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اس لیے نہیں چومتا کہ تم جنت سے آئے، میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ تمہیں میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، تو حضور نے تمہیں چوما ہوا۔ تو یہ عاشق کا انداز ہوتا ہے۔ دیکھیں جب جو چیز محبت کرتی ہے تو پھر محبوب ہے نا، وہ ان کا صلہ کتنا عطا فرماتے اور ہیں۔ احد پہاڑ جنت، اور احد جنتی پہاڑ ہے، جنتی پہاڑ، اللہ، جی ہاں، حضور کی محبت کی برکت۔ کیا بات ہے۔ تو کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ جب پتھر پہاڑ جنت میں جائے گا حضور کی محبت میں، تو حضور امتی کا کیسے رہ کلمہ سکتا پڑھنے ہے؟ والا امتی حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والا کیسے رہ سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اب بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، ہاں ہاں، اب بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام بھیجا۔ اللہ 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 اللہ۔ اب یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں محسن بھائی کہ حضور تو وہ ہیں کہ جو پتھروں کو نہیں بھولتے، تو جو امتی حضور سے محبت کرے، درود پڑھے، تو قیامت والے دن حضور اس امتی کو کیسے بھول جائیں گے؟ حضور تو فرماتے ہیں میں اب بھی اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام یہ بھیجا آپ کرتا نے جو تھا۔ بات کی نا کہ حضور جب پتھروں کو نہیں بھولے تو امتی کو کہاں بھولیں گے؟ اعلیٰ حضرت کا شعر نہ جو نہ بھولا ہم ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درختوں اور پتھروں کے پاس سے گزرتے تو وہ درخت اور پتھر آپ پر سلام بھیجا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اس کو اعلیٰ حضرت نے شعر کی صورت میں کس طرح بیان فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان پر درود جن کو، ان پر اللہ۔ درود جن کو حجر تک کریں سلام، آہا، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، کیا بات، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے۔ کیا بات، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے۔ انہی اشعار کے میں اعلیٰ حضرت نے کنٹینیو آگے مزید بھی ذکر فرمایا ہے کہ درود کس طرح نبی پاک علیہ السلام پہ اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے۔ ہم اشعار رضا میں احادیث کی روشنی پر بات کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ ناظرین کی کچھ کالز بھی ہم شامل پروگرام کر لیں، دیجیے گا کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام احمد رضا خان کا آپ لوگ اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ ان میں ایسی کیا خاصیت تھی کہ آپ لوگ بہت زیادہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ آپ کہتے ہیں ان میں ایسی کیا خاصیت تھی، ہم کہتے ہیں کہ کون سی خاصیت تھی جو ان میں نہیں تھی؟ اللہ وہ اکبر، وہ تو خصوصیات کے جامع تھے، واہ، امام تھے، ہر فن میں امام تھے یار۔ 100 علوم سے زیادہ جن کی مہارت ہو، 1000 سے زیادہ جن کی کتابیں ہوں، 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لوگ آج بھی ان کے فتاویٰ کے محتاج ہوں، جن کے اشعار کو سن کر عشق رسول بڑھتا ہو،
جنہوں نے ملت کو عقیدے پر، جنہوں نے ملت کو اعمال پر واپس جو ہے ان کی صحیح راہ کی طرف لانے کے لیے بڑی کوشش کی ہو، جن کے فتاویٰ، جن کے خلفاء، جن کے مریدین، جن کے شاگردوں کی وجہ سے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو اسلام کی ایک روشنی، اہل سنت و جماعت کا جو بول بالا ہے، یہ سید اعلیٰ حضرت کے مرعون منت تو ہے۔ کیا خصوصیت کی بات کریں؟ اگر آپ اعلیٰ حضرت کے علم پر بات کریں تو کمال، اعلیٰ حضرت کی تفسیر پر بات کریں کمال، حدیث پر بات کریں کمال، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دیگر علوم پر بات کریں کمال، آپ کی عاجزی پر بات کریں کمال، نرمی پر بات کریں کمال، خیر خواہی پر بات کریں کمال، سخاوت پر بات کریں کمال، واہ، آپ واہ۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عمل بالسنہ پر بات کریں کمال، قرآن پڑھنے پر بات کریں کمال، حفظ قرآن پر بات کریں کمال، اعلیٰ حضرت کی تقریر پر بات کریں کمال، اعلیٰ حضرت کی تحریر پر بات کریں کمال، اعلیٰ حضرت کی نجی زندگی پر بات کریں کمال، اعلیٰ حضرت کے خلفاء پر بات کریں کمال، اعلیٰ حضرت کے شاگردوں پہ بات کریں کمال۔ تو بات کریں تو صحیح، اعلیٰ حضرت کی کس خصوصیت کی بات کریں اور کیوں نہ کریں؟ کیونکہ ہمیں امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کا نام گھول کر پلایا ہے اور فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہے۔ جسے اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے نہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی ذاتی رشتہ ہے، وہ تو یوں خاندانی ہمارا کوئی رشتہ نہیں، مگر ان سے جو ہمارا رشتہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں نبی پاک کے قدموں سے وابستہ واہ، رہنے کا واہ۔ جو درس اور جو طریقہ دیا ہے، سبحان اللہ، کہ ان کے دامن سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے، اور جو نبی پاک کے قدموں سے لپٹے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کرتے ہیں۔ عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ یہ حضرت۔ ہم کہتے ہیں، اور ہمارا رضا الحمدللہ بے مثال ہے، با کمال ہے، لاجواب ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، دعوے کے ساتھ کہتے ہیں، انسا ہو تو سامنے آئے، اللہ لے کر تو آئے، کوئی بڑے دعوے کرنے والے آئے، اعلیٰ حضرت جیسا کوئی لے کر تو آئے، نہیں لا سکے۔ ہاں، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی کہ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سم دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اچھا، اب بھی اعلیٰ حضرت سے محبت نہ کریں، یہ خوف نہ رکھنے کی بات بھی کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں حضور سے نسبت ہے، اور جو حضور سے نسبت ہے اس وجہ سے ہمیں جو خوف نہیں۔ خوف کیوں نہیں؟ ایک قیامت میں نبی پاک علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں گے، اللہ اس لیے تو اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا نا، آپ روتے جائیں گے، ہم کو حسد، یہ بھی حدیثوں کی روشنی میں ہے، اس لیے ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہم سب ناظرین کو بھی ادھر بات کہیں گے کہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، ان کو اپنا لیجئے۔ بعض حضرات وساوس کا شکار ہوتے کرتے ہیں، بلا وجہ کرتے ہیں کہ دیکھو یوں ہے یوں ہے، بھئی یوں وہ کچھ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اگر کوئی شعر، کوئی کلام، کوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت قرآن و حدیث سے متصادم ہو تو بات کریں، متصادم نہیں ہے، بلکہ بالکل قرآن و حدیث کے نور سے منور ہے، اور انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر کاربند رہنا ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا یہ سوال تھا آپ کے سلسلے میں کہ آپ نے آج کا ٹاپک رکھا ہے اشعار رضا احادیث کے نور میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے شعر و شاعری میں حدیثیں بیان کی ہیں؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ کیا کہتے ہیں شاہ صاحب؟ اشعار رضا احادیث کے نور میں ابھی اتنی دیر سے ہماری یہی تو گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو احادیث کا نور لیا ہے، ان کو بڑے ہی آسان پیراؤں میں اشعار کی صورت میں ہمیں بتا دیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف شعر و شاعری ہی سیدی اعلیٰ حضرت نے کی ہے،
اعلیٰ حضرت کی کتب کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ جب ایک مسئلہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے دلائل کے انبار لگائے. واہ واہ واہ، دولت المکیہ اٹھا کر دیکھے 8 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت نے کتاب پوری لکھی. بخار کی حالت میں، جی بخار کی حالت میں، اور وطن بھی عرب شریف میں تھے، جی، کتابیں بھی پاس نہیں. کتابیں بھی پاس نہیں، اور 8 گھنٹے میں ضخیم کتاب اعلیٰ کیا حضرت بات نے ہے. کی ایک احادیث اس میں لکھی ہیں. قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے صرف شعر و شاعری کی، نہیں اعلیٰ یہ تو حضرت ایک حصہ تھا اعلیٰ حضرت کی زندگی کا، جی شعر و شاعری. یہ تو ایک حصہ تھا، اپنے محبوب سے محبت کا اظہار تھا. لوگ تو دیوانوں عشق مجازی میں نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے جو کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو کر واہ کیا ہے، واہ واہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے احادیث کو بھی اس میں لیا. جب اشعار رضا کی بات ہو تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں تو اپنے اشعار کے بارے میں عاجزی و انکساری کا اظہار فرماتے ہیں، اور کہیں نعمت خدا کا شکر بھی فرماتے ہیں. ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کس منہ سے کہوں رشک عنا دل ہوں میں، شاعر ہوں فصیح بے مماثل ہوں میں، اللہ حقاً کوئی صنعت نہیں آتی مجھ کو، ہاں یہ ہے کہ نقصان میں کامل ہوں میں. یہ اب یہاں کتنی عاجزی ہے، ہاں میں اللہ اکبر. یہ کہ نقصان میں کامل ہوں میں. اللہ مگر پھر کہیں جب رحمت خدا پر نظر پڑتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے چشمے جوش مارتے تو کہتے ہیں، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا واہ واہ. کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ ادا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز ہے. رحمت خدا پر، رحمت مصطفیٰ پر ناز بھی ہے، اور پھر عاجزی و انکساری کا اظہار بھی ہے. یہی ایک کامیابی کی دلیل ہے نا، بندہ اسی درمیانی راہ پر چلتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. انشاءاللہ مزید ہم گفتگو کرتے، کچھ کال لے لیتے ہیں اور پھر کنٹینیو انشاءاللہ گفتگو ہم شاہ صاحب سے کریں گے. جی میرا نام محمد فرحان اختاری، نو کراچی 11B سے. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت منقبت کے 2 اشعار سننا. انشاءاللہ بالکل آپ سے سنائیں گے، اللہ نے چاہا تو سنائیں گے آپ کو. آگے چلیے ایک اور کال. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو وہ اشعار ہیں، ہاں چڑیاں کرتی ہیں یہیں پر فریاد، یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شترانے ناشاد غلائے رنجو انا کرتے ہیں. کائنڈلی وہ میسج پہنچائیں کہ وہ اشعار بھی اگر ہو سکے تو وہ سنا دیں. بالکل انشاءاللہ ہمارے نعت خواں عدنان بھائی تشریف فرمائے، پڑھیں گے. مگر یہ جو شعر ہے نا اعلیٰ حضرت کا، یہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں ہے. چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت میں، دلائل النبوہ کی روایت ہے، شفا شریف میں بھی یہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چڑیا، تو ایک واقعہ ہرنی کا ہے اور ایک واقعہ اونٹ کا ہے. تو یہاں اعلیٰ حضرت نے جو ہے ان چیزوں کو ذکر فرمایا کہ وہ فریاد لے کر آئے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس، تو نبی پاک نے ان کی فریاد رسی فرمائی. کال. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کتنے شہزادے اور شہزادیاں تھے، اور آپ نے کتنے عمرے اور حج فرمائے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مدینہ شریف میں کوئی نعت شریف، کوئی شعر لکھا ہوتا وہ بھی رہنمائی فرما دیے اور ہمیں سنا بھی دیجیے. سوال کیے یا سوالات کیے ہیں؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کے 2 شہزادے تھے، حضرت مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام اور حضرت مولانا مصطفی رضا خان مفتی اعظم ہند رحمہم اللہ. میں 4 شہزادے، 4 شہزادی ہیں اور 3 شہزادے. 3 شہزادے. ایک شہزادے وہ تھے نا جو بچپن میں میں ان کا انتقال ہوا. جی. مفتی صاحب علی اصغر صاحب کا سلسلہ تھا، اس میں بھی ذکر اس فرمایا طرح کا ہوا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ کئی کتب سے ملتا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے 3 شہزادے تھے. ایک انتہائی خوبصورت ہے، بالکل ان کی مدح میں بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک شعر بھی لکھا ہوا تھا. وہ شعر میرے ذہن میں نہیں ہے کہ نظر نہ لگے یا اس کے حوالے سے تھا، لیکن بچپن میں ان کا انتقال. مشہور یہی ہے کہ 2 شہزادے تھے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت کے 3. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آج ہم بات کر رہے ہیں اشعار رضا، حدیث کی روشنی میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے. تو آپ وہ جو منقبت کے انہوں نے کہا ہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، اس کے 2 شعر پڑھ دیں، پھر میں شاہ صاحب کی طرف انشاءاللہ پڑھوں گا. یا خدا چرخ اسلام پرتا ابد میرا تاج شریعت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے.
عشق و محبت عشق و محبت حضرت اعلیٰ حضرت سبحان اللہ۔ شاہ صاحب اب چونکہ اختتام کا ہمارا مرحلہ آ رہا ہے تو اب قیامت کی جو منظر کشی ہے، قیامت میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہے کہ نبی پاک نے قیامت کے بارے میں بیان فرمایا کہ میں امتیوں کے ساتھ یوں میرا عمل ہوگا، میں امتیوں کو یوں جنت میں لے جاؤں گا، ان احادیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے کیا قلم بند فرمایا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کل قیامت والے دن جب فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی امتی کو پکڑ کر گھسیٹ کر لے جہنم کی طرف، حضرت آدم علیہ السلام یہ منظر دیکھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں گے کہ اے محمد وہ دیکھیے آپ کی امتی کو فرشتے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان فرشتوں کے پاس آ کر کہیں گے کہ فرشتوں تم میرے اس امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ اس کے اعمال ایسے ہیں اور ہم اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہ لے کر جاؤ۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ فرشتے جو ہے نا وہی کرتے ہیں کہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب حکم ہی یہ ہے، رب کا حکم یہ ہے۔ اچھا ساتھ ہی یہ پھر آواز آئے گی اے فرشتوں میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اب ایسا کرو کہ اسے جہنم کی طرف نہیں بلکہ اسے دوبارہ میزان پر لے کر میزان پر لایا جائے گا، وہاں پر اس کے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل قیامت والے دن بھی حضور ہمارے لیے بے قرار ہوں گے، حضور ہمارے لیے وہاں پر بھی پریشان ہوں گے، اور کیا کیفیت کیا عالم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام کے لیے اللہ نور کے ممبر بچھائے گا، سب انبیاء اپنے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا۔ ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں پر تلاش کریں؟ حضور نے فرمایا میں یا تو حوض کوثر پر ہوں گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ وہاں پر نہ ہو تو آقا فرماتے ہیں پھر میں میزان پر ہوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہاں پر بھی نہ ہو تو حضور فرماتے ہیں پھر میں پل صراط پر ہوں گا۔ کہیں تو چھلکتے جام پہ لائیں گے، کہیں پر جن کی امتیوں کے نامہ اعمال کم ہو رہے ہوں گے ان کے پلڑے کو بھاری کر رہے ہوں گے، اور کہیں تو پل صراط پر جس وقت بڑی مشکل کٹھن معاملہ ہوگا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو وہاں سے پار لنگائیں گے، وہاں سے رب سلم کی صداؤں کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو وہاں پر پار لگائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس امتی کے نامہ اعمال کو پھر سے تولو، اس کو تولا جائے گا پھر نامہ اعمال کو، لیکن اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیب سے ایک پرچی نکالیں گے اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے محسن بھائی وہ پلڑا جو نیکی کا بھاری ہوتا جائے گا، نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا تو اسے یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ جنت میں جاؤ، تم اب جہنم میں نہیں جاؤ۔ تھوڑی دیر پہلے کہ جس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اب اسی امتی کو کہا جائے گا کہ تم جہنم کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف جاؤ۔ ادھر سے جنت کی طرف کا مجدہ سنایا جائے گا، وہ پکڑ دامن مصطفیٰ پکڑے گا، عرض کرے گا کہ آپ ہیں کون ہیں اتنے پیارے چہرے والے، آپ ہو کون کہ اس مشکل گھڑی میں آپ نے اتنا کرم کیا، اور اس پرچی میں کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں، میں محمد ہوں، اور اس پرچی میں کیا ہے؟ کہا زندگی میں تو نے جو ایک مرتبہ درود پڑھا تھا یہ وہی درود ہے، آج جو تمہیں کام آ گیا ہے اس مشکل گھڑی میں جو تمہیں کام آیا ہے یہ وہ تمہارا درود ہے کہ جو تم نے دنیا میں مجھ پر محبت سے پڑھا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس سارے منظر کو بڑے ہی پیارے انداز میں نقل کیا ہے کہ پھر اس کو جنت میں تو داخل کر دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کو بڑے ہی پیارے الفاظ میں نقل کیا ہے۔ آپ نے تو انکساری کرتے ہوئے اپنا ذکر کیا ہے، اپنے آپ کو یہاں پر ذکر کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے۔ اس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں یہاں ہے نہ منگتے سے یہ نہ کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ گے تیرے تو ہوئے ہم
تیرے اسے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے؟ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے؟ اور زاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے؟ بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے؟ کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، وہ کیا ہے؟ کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے؟ کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجھے، میری کیوں ہے بیتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے؟ اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے؟ جو ملائک کرے معروض کے ایک مجرم ہے، ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا ہے؟ سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے؟ آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے؟ اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے؟ سن کے یہ عرض میری بغیر کرو جوش میں آن، یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے؟ کس کو تم نوری دے آفات کیا چاہتے ہو؟ ہم بھی تو آکے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے؟ ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساخت شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے؟ جو آیا میرا حامی میرا غمخوار امت، لو آیا گئی جان تن پہ جان
میں یہ آنا کیا ہے، مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محکوم ہے، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے، یہ سما دیکھ محشر میں اٹھے چھوڑ کے وا، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے چھوڑ کے وا، چشم بدور وہ کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے، اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار، اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار، اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا